حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل اور مکمل اور پورا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے اعضاء سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اور پکا مہاجر وہ ہے جو ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ کا فرمان ہے کہ کامل مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں امانت دار سمجھیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہم وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور دوستوں میں جدائیاں ڈلواتے ہیں۔ گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں آپس میں ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں۔ مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، آفیسز میں ہوتا ہے، مختلف قسم کے لوگ ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو الگ کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر، مدرسوں کے اندر، عورتوں کے اندر، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، قبر کے اوپر ایسا گزر ہوا تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے فرمائے کہ یہ جو ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا سے بچنا کوئی مشکل تھا، بلکہ فرمائے کہ بہت آسان تھا۔ ایک جو تھا وہ پیشاب سے اپنے کو چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، پیشاب کے قطرے، پیشاب جیسے آدمی پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا بہرحال ضروری ہے، اور اس لیے کہ تھوڑے تھوڑے قطرے لگتے ہیں تو وہ زیادہ بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح پیشاب کرنے کے بعد استنجے کو اچھی طرح سکھانا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی عمومی طور پر جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر میں، جو دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلیاں کھاتا تھا، لوگوں کے اندر لگائی بجائی کرنا۔ تو سب سے اچھی بات ایمان والے کے لیے وہ یہی ہے کہ آدمی چپ رہنے کی عادت ڈالے، اپنے آپ کو خاموش رکھے۔ ہوتا ہے بعض طبیعت اندر سے مچلتی ہے، بس اللہ سے درخواست کریں اللہ اس میرے مچلتی ہوئی طبیعت کو ختم کر دے۔ بعض لوگ آپ کے سامنے چپ رہیں گے، پیچھے ان کے زبردست باتیں ہوں گی، تو نہ سامنے کچھ کہیں نہ پیچھے کچھ کہیں، اور اپنے رب سے یہ درخواست کریں اللہ میرے دل کو مسلمان بنا دے۔ دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، دل مسلمان تب بنے گا دوستو جب آدمی ذکر کرے گا۔ اس وقت یعنی 24 گھنٹے صحابہ کے پاس بھی تھے، ہمارے پاس بھی ہیں، ہم اگر تھوڑا سا تناسب دیکھیں ہمارا بہت وقت ضائع ہوتا ہے، ہم اللہ کا نام نہیں لیتے دوستو، اور اللہ کا نام لیتے بھی ہیں تو تھوڑا سا لیتے ہیں، اور جتنا لیتے ہیں دوستو اس میں ہماری کیفیت نہیں ہوتی، یعنی والہانہ طور پہ نہیں لیتے۔ تو والہانہ طور پہ اللہ کا نام لینا، اس کے لیے وقت نکالنا، جسے آدمی دنیا کا کام کرتے ہیں والہانہ طور پہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ملے گا یار کچھ، بڑے جوش کے ساتھ کرتے ہیں، ایسی جوش کے ساتھ اللہ کا نام لینا، جوش کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھنا، جوش کے ساتھ دعا مانگنا، یعنی ان چیزوں میں ہمارے نبی نے کبھی قضائی نہیں کی، ہماری حفاظت انہی چیزوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہماری مطلب یہ ہے کہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ، ایسا نہیں ہے، ایک ہی اس پہ چلنا ہے۔ نماز ہے تو نماز میں چلنا ہے، تلاوت ہے تو تلاوت میں چلنا ہے، یعنی آپ کی جتنی بھی چیزیں تھی تو آپ کا رہن سہن اس کے اندر، اس میں سب سے زیادہ جو نمایاں پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوستو نرمی کا ہے،
نمایاں. ابھی ہمارا سبق تھا ابھی 4 بجے مشکات شریف کا. تو اس میں ایک بچہ ہے ابو رافع کر کے, وہ کہنے لگے کہ بڑے ہو گئے ہوں گے پھر اس کے بعد یہ روایت نقل کر رہے ہیں. کہہ رہے میں چھوٹا سا تھا, میں کھجور کے درختوں کو پتھر مارتا تھا, اور پتھر مار کر کے کھجور گرتی تھی تو میں اس کو کھاتا تھا. تو مجھے جو ہے وہ لوگ پکڑ کے لے گئے حضور کے پاس کہ یہ ہمارے درختوں کو پتھر مارتا ہے. حضور نے فرمایا کیوں مارتے ہو پتھر؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, میں جو ہے وہ پتھر مارتا ہوں, کھجوریں گرتی ہے تو میں کھاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا ایسا کرو, یعنی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا آپ نے, فرمایا جو خود گری ہوئی ہو نا وہ کھایا کرو. اور جو ہے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا حضور نے, مسح رأسہ, حضور نے میرے سر پہ یوں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے اللہ اس کا پیٹ بھر دے, اس کی یہ جو بھوک والی کیفیت ہے جو دوسرے کی چیزوں کو یہ پتھر مار کے لیتا ہے, اللہ اس کا پیٹ بھر دے. تو آپ کی زندگی کا جو پہلو ہے اس کے اندر دوستوں نرمی نمایاں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سب کو ٹائٹ رکھو, یہ کیفیت آپ کی نہیں تھی دوستوں, آپ کی کیفیت سمجھانے کی کیفیت تھی. اور اگر کوئی آدمی نہیں سمجھتا, مثال دے رہا ہوں آپ کو, آپ کے پاس ایک آدمی کام کرتا ہے اور وہ ساری سہولیات آپ نے دی ہوئی ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتا, وہ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایذا دیں, اس کو تکلیف دیں یا اس کو برا بھلا کہیں, آپ اس کو کہیں بھئی آپ اپنے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیں, ہم اپنے لیے کوئی اور بندہ رکھ لیتے ہیں. اس کو تکلیف دی نہیں, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمومی جو آپ کی جو زندگی تھی, جیسے مثال کے طور پر آپ صحابہ میں ہوتے تھے تو ایک دن فرمانے لگے کہ تم لوگ ایک دوسرے کی شکایتیں میرے پاس مت لگایا کرو, میرے پاس کوئی کسی کی شکایت نہ لگائے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں جب گھر جاؤں, ایک مطلب میں جب تمہارے پاس سے جاؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو. میرا دل اس لیے کہ شکایت لگاؤ گا, اس نے اس کی شکایت لگائی, مثال دے رہا ہوں, تو ٹھیک ہے کوئی کچھ کیا نہیں لیکن اس کی شکایت کی وجہ سے اس کے بارے میں طبیعت میں گرانی آ گئی, یار اس نے ایسا کیوں کیا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم لوگ کسی کی شکایتیں مت لگایا کرو, اس لیے کہ میرا جی جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤں, میرے دل میں میرے صحابہ کے لیے کچھ بھی نہ ہو, میرا دل صاف ستھرا ہو. عمومی جو آپ کی زندگی کا پہلو ہے نا اس میں نرمی ہے, اور اللہ پاک کا حکم بھی ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, ایک 14ویں پارے میں ہے اور ایک 19ویں پارے میں ہے. ایمان والوں کے لیے اپنے پہلو کو نرم رکھیں. جیسے آج ہمارے سبق میں ابھی جو سبق ہمارا ظہر کے بعد تھا بنوری ٹاؤن میں, اس میں جیسے باہر سے شخص آئے, ان کو کیا پتا تھا, کچی مسجد تھی, ایک کونے میں کھڑے ہو گئے پیشاب کرنے لگے. تو صحابہ کرام دوڑے, کسی نے برا بھلا زبان سے کہا, کسی نے ہاتھ بڑھائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی چھوڑ دو اس کو, اس کا پیشاب وہ مت کرو, رکواؤ مت اس کا پیشاب, اس کو پیشاب کرنے دو. وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا. تو پھر آپ نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھائی یہ جو مسجدیں ہیں نا یہ اللہ کے گھر ہیں, اور ان مسجدوں میں پیشاب وغیرہ یہ گندگیاں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ مسجدیں تو ذکر کے لیے, تلاوت کے لیے, دعا کے لیے, دعوت کے لیے, تعلیم کے لیے, ان چیزوں کے لیے ہوتی ہیں. آپ نے پیشاب کر لیا. اور پھر ایک صحابی کو کہا کہ تم ایسا کرو, پانی کا ایک ڈول لیا اور اس کو کہا اس پہ بہا دو. اب وہ جگہ بھی ایسی ہوگی, کنارے والی جگہ ہوگی تو بہا دیا, ایک مطلب اس کا. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو کہا جس جگہ پیشاب ہوا ہے اس جگہ کو مٹی نکالو. اس کی مٹی, ناپاک مٹی نکال کے پھینکوا دی
باہر سے صاف مٹی لا کر کے اس جگہ پر، کچی مسجد تھی. تو صرف یہ نقطہ بتانا ہے کہ بہت سارا مجمع. میں نے کلاس میں اپنے طلبہ ساتھیوں سے ایک بات کی. میں نے کہا دیکھو آپ علماء بنیں گے، بڑے لوگ بنیں گے، لوگ آپ سے دین سیکھیں گے، تو آپ نے ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں کوئی آئے، مدرسے میں کوئی آئے، کوئی کسی سے آپ کا واسطہ پڑے تو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کرنی. جماعتوں میں نکلتے ہیں ہم، قسم قسم لوگ ہوتے ہیں جماعتوں میں. خود ہمارے ساتھ جو جماعت میں ہوتے ہیں وہ بھی الگ الگ ذہن کے ہوتے ہیں. جس جگہ ہم لوگ جاتے ہیں ایک مسجد میں 3 دن رہتے ہیں وہ بھی الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. اب ان کے ساتھ نرمی برتنا، نرم رہنا، یہ یعنی نبوی مزاج ہے. یہ آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.